یہ قرآن نازل کیا جائے گا۔ مبارک ہے وہ سینے جو اس قرآن کو محفوظ کریں گے، مبارک ہے وہ زبانیں جو ہر وقت اس قرآن کی تلاوت میں مشغول رہیں گی۔ کچھ دن پہلے آپ سب نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ایک ملک میں قرآن کو جلایا گیا، بے حرمتی کی گئی۔ ہم نے احتجاج بھی کیا، مذمت بھی کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان بے ایمانوں کو جواب دینے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ کہاں تک میری بات پہنچی ہے؟ آج تسی سارے ناراض ہو، ہاں جی سبحان اللہ بھی نہیں کہتے ہو۔ اللہ کے سبحان اللہ میرے نبی فرماتے ہیں دو ہی کلمے ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، وزن میں بہت بھارے ہیں اور اللہ کو بہت پیارے ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو خوشی سے کہہ سکتا ہے، جس کو تکلیف نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، خوشی سے کہتا ہے، جوان ہے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے، بزرگ آہستہ کہہ دے۔ کون کون کہے گا؟ ماشاءاللہ، اس کا مطلب کافی پریشان بھی ہیں، دعا کرے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ چلیے، تو قرآن پڑھ کے ان کو جواب دیا جا سکتا ہے۔ کثرت کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ کہیں جانا ہے، موبائل پہ بہت کچھ ہے لیکن اس پہ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، لگا لیا کریں۔ گاڑی اللہ نے دی ہے، کہیں سفر پہ نکلیں ایک سورت لگا لیں۔ یہ جواب ہے ان کو دینے کا۔ چلو احتجاج کرنا وقت کی ضرورت ہے، آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا، لیکن پرمنٹ حال یہ ہے کہ قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو دنیا میں قرآن کو نہیں چھوڑے گا، قیامت کے دن قرآن اسے نہیں چھوڑے گا۔ قرآن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ قیامت کے دن سب چھوڑ جائیں گے، نہ قرآن چھوڑے گا نہ صاحب قرآن چھوڑے گا۔ تو اس لیے دوستو، میرے خاص کر بچے جو ہیں، یہ آج کے دن اپنے ساتھ وعدہ کر کے جائیں کہ اپنی مصروفیات میں 24 گھنٹے کے شیڈول میں تھوڑا سا قرآن ضرور پڑھیں گے۔ میں نہیں کہتا کہ کئی پارے پڑھ جاؤ، لیکن کچھ آیات تو شامل کرو۔ قرآن کے ساتھ محبت ہے، صاحب قرآن کے ساتھ محبت ہے، تو محبت کی دلیل تو یہی ہے کہ قرآن پڑھا جائے۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ میلاواں کی تجھی لازو مجھے اس طرف تکبیر سے شروع کریں، تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے جواب یا رسول اللہ، یا علی، غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ بول سکتے ہیں یہ کسی پارٹی کا اور کسی جماعت کا نعرہ نہیں ہے، یہ ہر مومن کا نعرہ ہے، ایمان والے کا نعرہ ہے۔ تو جو بول سکتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جس کا یہ ایمان ہوگا بے ایمان نہیں مرے گا، الحمدللہ اللہ اسے ایمان نصیب کرے گا۔ چلو اگلی طرف چلتے ہیں۔ کافی عرصے سے میں بھی، میرے خیال میں 1-2 محفلیں مجھ سے رہ گئی ہیں، باقی جو ہے کافی عرصے سے ہم جو ہے، اگر یہ 29ویں ہے تو یہ تقریباً 27ویں تو میری بھی ہو گئی، لیکن ایک عرصے سے ہمارے یہ مہمان مدینۃ الاولیاء سے اس محفل میں تشریف لاتے ہیں، قاضی صاحب ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ میں درخواست گزار ہوں زینت القرہ، فخر القرہ، محترم جناب قاری محمد عمر سعیدی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں، آیات الرحمن کی تلاوت سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ محترم جناب قاری محمد عمر سعیدی صاحب۔ مارکی میں بھی الحمدللہ یہ پہلا فنکشن ہے، پہلے شاید ہو چکے ہیں لیکن اس حوالے سے خوبصورت فنکشن ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مارکی میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ چلے ساؤنڈ والے بھائی لگا دیجئے۔ قاری محمد عمر سعیدی صاحب مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے ہمارے مہمان، آپ تشریف لا رہے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے۔ بیٹا مجھے پانی پی دے، ادھر رکھا ہے۔ حضرات گرامی،
आशिक रसूल मर्द मकबूल जनाब काजी मोहम्मद मसूद साहब और उनके रफ़क़ाए कार जिस मोहब्बत से सैयद लजपाल की इसाले सवाब के लिए महफ़िल सजाते हैं और अपने वालिद गिरामी की रूह को इसका सवाब पेश करने के लिए इस खूबसूरत तरीन महफ़िल का इनेकाद फरमाते हैं। अल्लाह ताला इनका सैर रहमत दराज फरमाए और आप सबका आना इस महफ़िल पाक में खुसूसी बरक़ात के नज़ूल का सबब बनाए और इस मार्की में जो पहली महफ़िल का इनेकाद हुआ है अल्लाह ताला खुसूसी बरक़ात अता फरमा के इसको बाबरकत बना दे। मुझे जो हुक्म हुआ है उसी के मुताबिक मैं पढ़ने की सादत हासिल करता हूँ। जिन मोहब्बतों को लेकर जिस इखलास की दौलत से माला माल होकर आप हजरात इस पाकीज़ा महफ़िल में तशरीफ़ फरमा है उसी मोहब्बत से उसी इखलास से बाआवाज़ बुलंद अगरचे उलमाए ज़ी-वक़ार तशरीफ़ फरमा है और ये मैं बात उनके विसातत से आप तक पेश कर रहा हूँ। हमारे आका व मौला दूर सलाम ऊँचे सुनने के मोहताज नहीं है। हुजूर का ग़ुलाम ऊँची आवाज़ में पढ़े तब भी सरकार सुनते हैं, बल्कि अगर दिल में भी कोई पढ़े तो उसको भी मेरे आका सुन लेते हैं। सुभान अल्लाह कह दे। जनाब बदर साहब ने आपको इरशाद फरमाया है कि आप बुलंद आवाज़ में सुभान अल्लाह कह सकते हैं और इसकी इजाज़त है, आप सुभान अल्लाह कहें। अच्छा, मैं एक बात महफिल में अक्सर अर्ज़ करता हूँ, जो दोस्त ये कहें जी मैं क़यामुल लैल हूँ, सारी रात खड़े होकर इबादत करता हूँ और सायमुद्दहर हूँ, दिन को मेरा रोज़ा होता है, मुझे नेकी की ज़रूरत नहीं है, तो वो बेशक सुभान अल्लाह ना कहे। जो कहे कि नहीं मुझे नेकियों की हर वक्त ज़रूरत है तो वो सुभान अल्लाह ज़रूर कहे। ये वो ऐसा कलमा है कि जब सरकार के ग़ुलाम के मुँह से इसकी अदायगी होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत इस कदर जोश में आती है कि फिर 90 नेकियां अता हो जाती हैं, 90 गुनाह माफ़ हो जाते हैं और 90 दरजात बुलंद हो जाते हैं। आप मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। इस महफिल पाक की खुसूसी बरक़ात यकीनन उसको भी हासिल होती हैं जो बिल्कुल खामोशी से बैठा रहे, लेकिन फिर उसकी क्या बात है जो ज़बान बयान में आका करीम इसकी महफिल में बैठकर खुश हो और दिलो दिमाग को भी मुअत्तर करता रहे, तो फिर उस खुश नसीब की बात भी कुछ और बन जाती है। मोहब्बत और इखलास के साथ बाआवाज़ बुलंद या ऐसा आवाज़ में जिस तरह आप चाहें पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات گرامی، یہ آپ کی محبت اور آپ کا ذوق ہے کہ آپ نے دوران تلاوت جس محبت سے سبحان اللہ کہا، یہ ایمان کی بڑھ جانے کی علامت ہے. ہمارے علاقے میں یہ شاعر ہیں شاکر شجابادی، اب تو ان کا پوری دنیا میں نام ہے. وہ فرماتے ہیں ہنج شاکر ارک لہودہ ہے. سرکی سمجھ آتی ہے؟ ہنج یہ آنسو، ہنج شاکر ارک لہودہ ہے، لہو بڑھ کے نہ ہنج نہیں آندی. یہ سبحان اللہ کی آواز کل نکلنا ہے، یہ اس وقت نہیں نکلتی جب تک کہ قرآن کا ابر کرم دل پر اثر نہ کرے. دل پر اثر کرتا ہے تو زبان پھر سبحان اللہ کہتی ہے. ماشاءاللہ. میں 2 شعر نعت کے اور 1 شعر منقبت کا پڑھ کے آپ سے اجازت لوں گا. آج کچھ میری طبیعت پچھلے دنوں سے ناساز ہے، اور مجھے قاضی صاحب نے فرمایا آپ نے بہت، میں آپ کی طبیعت دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا حضرت طبیعت تو میری ناساز ہے، لیکن میں انشاءاللہ اپنے ذوق کے ساتھ پڑھوں گا. ایک دفعہ آپ محبت سے پھر دوسری پڑھ لیجئے. صلاۃ والسلام علیکہ یا سید رسول اللہ، السلام علیکم وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. یا مصطفیٰ خیر الورا، یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کون ایسا بیٹھا ہے جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ سارے ایسے عقیدے والے بیٹھے ہیں
اس طرح میں کہہ رہا ہوں آپ اہل ذوق واقعنٹ ہیں تو آپ محبت کا اور اپنے ذوق کا ثبوت دیجئے سنیے اور ساتھ داد بھی دیجئے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کلوں کواں تیرے جیا کلوں کواں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا اور شعر سنیے تیرے جیا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیرے دیا سونا نبی لبات تا لبا تیتا جے ہوئے کوئی مینوں تے ہے اینا پتا بلکہ یہ کہہ دوں سب کے لئے کہہ دوں کہ سانوں تے ہے اینا پتا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ آخری شعر گودی چلے کیسے کارنوں سونے مٹھل من ٹارنوں آکھے حلیمہ سعدیہ آکھے حلیمہ سعدیہ آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا حضرت گرامی جناب بدر صاحب نے توجہ دلائی کہ آج حضور امام علی مقام کی مقدس پیدائش کا دن ہے ایک شعر مجھ سے سنیے صرف ایک شعر اور پھر میں اجازت لے رہا ہوں اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے سنیے اور ایمان تازہ کیجیے حسین چھوڑ کے قسمت خراب نہ کرنا جناب بدر صاحب آپ کی اتنی خاموشی اچھی نہیں ہے حسین چھوڑ کے قسمت خراب نہ کرنا حسین چھوڑ کے قسمت خراب نہ
ورنہ یہ جرم بھول کے بھی تم جناب نہ کرنا۔ یزید نجس ہے تم نجس سے بچو لوگو، یزید نجس ہے تم نجس سے بچو لوگو، ایمان دودھ میں شامل شراب نہ، ایمان دودھ میں شامل شراب نہ کرنا۔ آخری شعر ہے، ظاہر ہے شاعر کا تصور ہوتا ہے اور تصوراتی لہجے میں ایک شعر کہا ہے، سنیے کہ یا فرشتوں سے حاکم خدا نے یوم جزا کہ یا فرشتوں سے حاکم خدا نے یوم جزا جو ہے حسین کے ان کا حساب نہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ کہ یا فرشتوں سے حاکم خدا نے یوم جزا جو ہے حسین کے ان کا حساب نہ کرنا، حسین چھوڑ کے قسمت خراب نہ کرنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تلاوت کلام خدا، مدحت مصطفیٰ اور منقبت شہید کربلا محترم جناب قاری محمد عمر سعیدی صاحب پیش کر رہے تھے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، کیونکہ یہی سلسلہ میرا بھی چل رہا ہے، کیونکہ ہم اب